السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جادو کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو کا علم سیکھنے والا، جو نجوم اور ستاروں کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ یہ بینگ اے مسلم یا یہ کتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے، اس حوالے سے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے اس کی حقیقت کو بیان کروں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا سٹارٹ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو جس میں اللہ کے ساتھ شرک اور جادو ہیں۔ آپ دیکھیں، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک اور ایک جادو۔ مینز شرک کرنا، جادو کرنا بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی نجوم کے پاس جائے اور اس سے کوئی چیز پوچھے تو اس کے 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو بھی علم نجوم کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کر دے، مینز اس پہ یقین کر لے کہ ہاں جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو گویا اس نے شریعت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نجوم کے پاس جا کے اس کی باتوں کی تصدیق کر دی تو آپ نے کفر کیا اسلام کے ساتھ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق جنت میں 3 قسم کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے: شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا یا اس پہ یقین رکھنے والا۔ یہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم ایز اے مسلم اس کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس بدترین گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں دنیا میں تو ڈیزاسٹر ہے ہی ہے، یہاں پہ بھی تباہی ہے، اور دنیا کے بعد بھی ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ میں اب آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو یہ جادو ہیں، خدا اس کو بھی نیست و نابود کر دے گا، اور خدا مفسدوں کا کام سوارا نہیں کرتا۔ یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے، ایک وبال ہے، اور ایک شیطانی وبال ہے۔ جب آپ جادو کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان سے ہیلپ لے رہے ہیں۔ اب آپ نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے شیطان کی رسی کو پکڑ لی ہے، اور اب آپ اس سے ہیلپ لے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام تم سیدھا کر دو۔ کیونکہ اللہ سے ہیلپ لینے کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ نماز قائم کریں اور آپ دعا پڑھیں۔ اگر آپ کو اپنی تقدیر سے مسئلہ ہے تو آپ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، تو آپ اللہ سے دعا کر کے اپنی تقدیر کو بدلیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ اب جاتے ہیں علم نجوم کے پاس، یا پھر کوئی پیر صاحب بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے پاس، اور وہاں جا کر مطلب طرح طرح کی باتیں ہمیں خود بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جی محبوب کو قدموں میں گرا دو، اور اگر وہ محبوب بیچارہ قدموں میں نہ گرے تو پھر اس کو مار ہی دو۔ مطلب اس حد تک حسد کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اس حد تک نفرت اور انتقام کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ وہ ان ذرائعوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ذرائع صرف اور صرف شیطانی ہیں، اور اس میں سوائے تباہی اور بربادی دنیا اور ایون آخرت میں بھی آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ اور ویسے بھی سب اللہ کا اختیار ہے، سب اللہ کا اختیار ہے۔ یہاں پہ اگر یہ محبوب بیچارے کو اب جو مارنے کی باتیں کرتے ہیں، تو اب دنیا میں کس نے کب آنا ہے اور دنیا سے کسی نے کب جانا ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک آیت بیان کرتا ہوں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، اور ایک کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کام اللہ کو بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔
لیکن دوسری بھی ایک آپشن ہمارے پاس دعا کی صورت میں موجود ہے کہ اگر ہم اپنی تقدیری فیصلوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے کہ ہم اس شرک میں پڑ کے اور یہ جادو اور اس سائڈ میں پڑھ کے لوگ پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، قبرستان میں جا کے وہ دھاگے باندھتے ہیں اور پھر خدا نہ خواستہ کچھ دفن کرتے ہیں، کس کس حد تک شرک کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے رجوع کریں اپنے اس کام کو آسان بنانے کے لیے، سو آپ کے اس کام میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اسی طرح آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بیان کرتا ہوں۔ تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے ہیں جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں میں یعنی جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھیں، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے مختلف کام ہیں، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، یا وہی بات ہے کہ محبوب کے والے سے بات کی، یا زمین و جائیداد کی کچھ پرابلم، بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں لوگ نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انتقاماً اس طرف آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ کے اس سائڈ پہ نکل آتے ہیں، جادو والی سائڈ پہ، جس سے وہ بالکل تباہی کو، دنیا اور آخرت کی تباہی کو اپنے گلے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں اس کے سلوشن کے حوالے سے جو لوگ اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ جن پہ جادو ہو گیا ہے، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں اس کے سلوشن کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن اور سنت کے تھرو اس کا سلوشن بیان کروں گا۔ وہ آیات، قرآن کی آیات اور حدیث کے مطابق جو سلوشن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پہ یہ عمل ایسا ہے شیطانی عمل تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔